دختر محمد صدیق ایک فلائٹ میں رہائش پذیر تھیں۔ جو مہر علی ہیں الکریم بلڈرز کے وہ آنر ہیں۔ 5/11/2024 کا یہ وقوعہ ہے۔ رات کو اسی فلیٹ میں جس فلیٹ کی وہ بچی نے بات کی ہے وہیں پر ایک فلیٹ جو ہے وہ مہر علی نے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ رات کو وہ اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں اور وہاں پر شباب و کباب کی محفلیں چلتی ہیں۔ شہباز قمر فریدی کی جو راتیں رنگین کرنی ہوتی ہیں وہ مہر علی ہی کرتا ہے۔ جو شہباز قمر فریدی اور دیگر جو ملزمان تھے اس بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر ذیشان گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر اس حوالے سے میں اس میں الزام علیہ کو دیکھوں تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا، لیکن جو انہوں نے کام کیا، جو ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ملتان میں 57/24 تھانہ خواتین پولیس اسٹیشن ضلع ملتان میں مقدمہ نمبر 57/24 اور بجرم 376 تے پہ زنا بالجبر۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مہر علی اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے مشہور و معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی، جن کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے۔ یہ ایف آئی آر ان کے اوپر درج ہوئی ہے 5/11/2024 کا یہ وقوعہ ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے وہ 8 تاریخ کو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ اتنی مشہور و معروف شخصیت شہباز قمر فریدی، پیشے سے وہ نعت خواں ہیں اور کس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کی کڑیاں آپس میں کیسے ملتی ہیں، اس وقوعے میں کیا صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ اور آپ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جو ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آر کروانے والی خاتون ہے زلیخا صدیق و دختر محمد صدیق، ان کا الزام یہ ہے کہ وہ نشاط آرکڈ ملتان نزد 9 نمبر چنگی ایک فلائٹ میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 5/11/2024 کو فلیٹ کے جو مالک ہیں مہر علی اور فرحان، ان ملزمان نے سائلہ کو کال کی اور بتایا کہ اس فلیٹ کو ہم نے بیچ دیا ہے اور آج کے آج ابھی کے ابھی آپ اس کو خالی کر دیں۔ اس خاتون نے، اس بچی نے ان کو کہا کہ میں اسے کیسے خالی کر دوں، میں اتنی جلدی کہاں شفٹ ہو سکتی ہوں۔ تو انہوں نے اس مسئلے کا حل بھی بتایا۔ جو مہر علی ہیں الکریم بلڈرز کے وہ آنر ہیں اور ملتان میں بڑی بڑی پراپرٹیز اور پروجیکٹس کو بنانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ در حقیقت رات کو اسی فلیٹ میں جس فلیٹ کی وہ بچی نے بات کی ہے وہیں پر ایک فلیٹ جو ہے وہ مہر علی نے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ رات کو وہ اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں اور وہاں پر شباب و کباب کی محفلیں چلتی ہیں۔ مہر علی جو ہے وہ مانا ہوا ملتان کا ایک بہت بڑا شرابی ہے۔ پیسہ زیادہ آنے کی وجہ سے، 2 نمبر مال کی وجہ سے اس کی جو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ لوگوں کی عزتوں کو اسی طرح پامال کرتا آ رہا ہے کافی عرصے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اس بچی نے اس چیز کا جو ہے وہ قدم بڑھایا آگے، اور اس نے جا کے ایف آئی آر کروائی۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی کڑی سے کڑی ہم ملائیں گے۔ مہر علی کا کیا کیلیبر ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ الکریم بلڈرز کے نام سے وہ کاروبار کرتے ہیں 9 نمبر چنگی کے نزدیک نشاط آرکڈ میں، اور ملتان میں مختلف پروجیکٹس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ وہ بنا رہے ہیں، جن میں کافی پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگوں کے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ اس پیسے کی وجہ سے وہ آئے روز رات کو شراب پینا، شریف بچیوں کا جو گھروں کی بچیاں ہیں ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ مہر علی کے لیے ایک روز کا ایک معمول اور شغل ہے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے شہباز قمر فریدی صاحب کی، جو پاک پتن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ شہباز قمر فریدی اور جو مہر علی ہے ان کا بڑا پرانا اور بڑا گہرا تعلق ہے، مراسم ہیں ان کے۔ آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے یارانے کتنے ہیں۔ اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مہر علی اور شہباز قمر فریدی جو ہیں
یہ جو بچی ان کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ مہر علی اور شہباز قمر فریدی یہ آپس میں بہت گہرے دوست ہیں اور بہت پرانے۔ شہباز قمر فریدی جب بھی ملتان تشریف لے کر آتے ہیں تو ان کا جو پہلا پڑاؤ اور آخری پڑاؤ جو ہوتا ہے وہ مہر علی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ شہباز قمر فریدی کی جو راتیں رنگین کرنی ہوتی ہیں وہ مہر علی ہی کرتا ہے۔ اس بچی کو مہر علی نے یہ بتایا کہ یہ فلیٹ اگر آپ رکھنا چاہتی ہیں یا ٹائم لینا چاہتی ہیں تو اس کا ایک آسان سا حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ ہم آپ کو جو فلیٹ کا مالک ہے ان کے پاس لے چلتے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کریں، وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے، اس کے بعد آپ اپنا آرام سے کوئی متبادل ڈھونڈ لیجئے گا اور اس کو خالی کر دیجئے گا۔ اس بچی نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اس کے اوپر الزام علیہ جو ہیں مہر علی اور فرحان یہ آئے ہیں، انہوں نے سائلہ کو لے کر پک کروایا اور لیبرٹی ہوم نزد بٹ کڑاہی بائی پاس روڈ ایک گھر میں بلا لیا، جہاں پہ الزام علیہ مہر علی، فرحان، شہباز قمر فریدی، منور حسین، مدثر خان پہلے سے موجود تھے۔ مہر علی، فرحان اور جملہ ملزمان نے من سائلہ کا تعارف الزام علیہ شہباز قمر سے بطور فلیٹ کے نئے مالک کے طور پر کروایا۔ وہاں پر شہباز قمر فریدی سے جو مہر علی اور فرحان ہیں انہوں نے تعارف کروایا اس بچی کے ساتھ کہ یہ جو شہباز قمر فریدی ہیں جو نعت خواں ہیں پاکستان کے بہت بڑے، وہ اس فلیٹ کے مالک تھے جس فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں، ان سے آپ ریکویسٹ کریں تو یہ آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ اور یہ بات کرتے ساتھ ہی جو مہر علی ہے، فرحان ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم 2 منٹ کے لیے آتے ہیں۔ وہ اس جگہ گھر سے باہر نکلے اور نکل کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نکل کے گئے تو اس کے کچھ دیر بعد جو شہباز قمر فریدی اور دیگر جو ملزمان تھے انہوں نے اس بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اسے مختلف انداز سے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ جب بچی نے غصے کا اظہار کیا اور اس نے فوری طور پہ مہر علی اور فرحان کو کال کی تاکہ وہ انہیں کہنا چاہے کہ وہ آ کے مجھے یہاں سے لے کر جائیں، تو مہر علی نے اور فرحان نے ان کا نمبر پک نہیں کیا اس بچی کا۔ اس کے بعد شہباز قمر فریدی نے جب دوبارہ انہیں چھیڑنے کی کوشش کی تو بچی نے روکا، تو شہباز قمر فریدی جو ہے بچی کا کہنا کہ تیش میں آ گیا، اس نے مجھے مارا، زود و کوب کیا اور میرے ساتھ زبردستی زنا بالجبر کیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن شہباز قمر فریدی صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے اس بچی کی عزت کو پامال کر دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد دوبارہ بچی نے رابطہ کرنا چاہا، میسج کیا مہر علی کو اور فرحان کو، انہوں نے اس کے میسج کا جواب نہ تو دیا اور نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کی۔ اور اس کے بعد دوبارہ شہباز قمر فریدی اور دیگر لوگ دوبارہ اس بچی کے ساتھ زنا بالجبر کے لیے آئے تو بچی واش روم کا بہانہ لگا کر واش روم میں گئی اور جا کر اس نے 15 پہ کال کی۔ بچی کا کہنا ہے کہ 15 پہ بات نہ ہو سکی تو اس نے اسی دوران اپنے ایک عزیز کو کال کی، اور وہ عزیز جو ہیں وہ جو ارسلان خان ہیں، ایڈوکیٹ ہیں وہ پیشے سے، انہوں نے کال موصول کی، ان سے بات ہوئی، روتے ہوئے بچی نے ان سے مدد مانگی، انہوں نے سارا ماجرا بتایا اور واٹس ایپ پہ ان کو لائیو لوکیشن بھیجی۔ تو جو محترم ارسلان خان صاحب ہیں ایڈوکیٹ، وہ بائی پاس پر موجود تھے اور وہیں پر ایک تھانہ BZU کی نفری بھی کھڑی تھی، موجود تھی، پولیس کا ڈالا، انہوں نے ان کو سارا حوال بتایا اور لے کر وہاں گئے۔ وہاں سے جا کے بچی کو بازیاب کروایا اور وہاں سے وہ نکلے، اور آنے کے بعد انہوں نے تھانہ BZU جا کے پراپر ایک درخواست دی FIR کے لیے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو مہر علی ہیں اور فرحان وہ فوری طور پر جو پہلے بچی کا نہ تو کال پک کر رہے تھے اور نہ میسج کا جواب دے رہے تھے، فوری طور پر وہ وہاں پہنچے، تھانہ BZU ملتان پہنچتے ہیں اور پہنچ کر وہ اس بچی کو دوبارہ سے پہلے تو منت سماجت کرتے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط فہمی کی بنا پہ ہوا۔ جب وہ بچی متواتر اس چیز سے انکار کرتی ہے صلح کرنے سے، تو اس کے بعد اسے پھر سے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری FIR نہیں ہو سکتی، ہمارے بڑے اصل و رسوخ ہیں اور تم جانتی نہیں ہو شاید ہمیں، تمہاری FIR تو کسی صورت درج نہیں ہوگی اور نہ تمہارا کچھ ہوگا، الٹا تمہاری جگ ہسائی ہوگی۔ تو کافی زیادہ بچی کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا ناروا سلوک کیا، اور اتنی دیر میں ان کے جو دوست تھے بقایا، انہوں نے وہاں پر ایک بچی کا کہنا ہے کہ اسٹام فروش کو بلوایا، زبردستی اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور ایک اسٹاموں کے اوپر اس بچی سے زبردستی وہیں انگوٹھے لگوائے۔ وہ بچی وہاں سے واپس آئی، واپس آ کے اپنے گھر چلی گئی، گھر جا کے اس نے سارا ماجرا بتایا۔ اس کے والدین آئے، اس کو دوبارہ کال کی ان لوگوں نے کہ خبردار اگر تم نے اپنی زبان کھولی، جیسے چپ چاپ گھر چلی گئی ہو ایسے گھر پہ رہنا، دوبارہ ادھر نہ آنا۔
وہ آئے اور آ کے انہوں نے وومن پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنی درخواست دی. ان کے جو عزیز ہیں ارسلان خان صاحب ایڈوکیٹ, وہ ساتھ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے سارا جو ہے وہ وقوع وومن پولیس اسٹیشن ملتان میں سارا بیان کیا. جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ خواتین کو ہم ایک جو ان کی جو خوف ہے ان کو ہم ختم کریں گے. وومن پروٹیکشن کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے وومن پولیس اسٹیشن کی جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے ان کی ایف آئی آر درج کی 57/24 اور اس کے اوپر کارروائی شروع کی. مزید اس حوالے سے اب تک کی کیا پیش رفت ہے, یہ جو انچارج انویسٹیگیشن ہے اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس بچی سے ملاقات کریں گے, ان سے بھی جانیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایڈوائزر ہیں, جو دوست ہیں ان کے ملنے والے ارسلان خان صاحب ایڈوکیٹ, ان سے بھی ملیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ جو ان کے پاس, اس میں بچی نے واضح طور پہ لکھا ہوا انہوں نے کہ ہمارے پاس اس تمام کے ڈیجیٹل شواہد موجود ہیں کہ اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, اس بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا ہے, اور زنا بالجبر کرنے والے کوئی اور نہیں شہباز قمر فریدی اور مہر علی اور فرحان اور دیگر وہ جو لوگ ملزمان ہیں جن کا نام بچی نے ایف آئی آر میں دیا ہے. تو ہم یہ اپنے ناظرین کو لمحہ بہ لمحہ بتاتے رہیں گے. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف کاروبار کا دعویٰ کرنے والے الکریم بلڈرز کے مالک کہلوانے والے, پراپرٹی کا کام کرنے والے, ملتان کے بڑے بڑے پوش علاقوں میں انویسٹمنٹ کرنے کا دعویٰ کرنے والے, دوسری جانب لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا مہر علی جیسا درندہ انسان جو ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, جو رات کو شراب کی محفلیں سجاتا ہے اور لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے. ایسے شخص کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں. ہمارے جو سی پی او ملتان, آر پی او ملتان اور آئی جی پنجاب ہیں, ان سے ہم بھی گزارش کریں گے کہ ایسے درندے کے ساتھ یہ کسی بھی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نرمی رکھی جائے. اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں وہ اپنی عزتوں کو محفوظ رکھ سکیں اور معاشرے میں باہر نکل کے وہ کام کر سکیں. نئے اس پروگرام کے ساتھ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اس پہ کیا پیش رفت ہوگی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے بنسبت کسی اور. جو بچہ پوری طرح وزن اس کا ٹھیک نہیں ہے, صحیح طریقے سے اس کے اندر ڈیولپمنٹ اس لیول کی نہیں ہو رہی, وہ ایسے جراثیم جو عام طور پہ ہلکا پھلکا فلو کی طرح آتے ہیں اور ہو کے چلے جاتے ہیں ہلکا پھلکا نزلے بخار کے ساتھ, وہ ایسے بچوں کو سخت قسم کا نمونیا کر دیتے ہیں, بعض اوقات گردن توڑ بخار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان بچوں کی قوت مدافعت بھی نارمل بچوں سے کم ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے خوراک کا خاص طور پہ. دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے کہ ہائیجین, صفائی ستھرائی کا انتظام. صفائی